آج کل نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی یاسیت و مایوسی آہستہ آہستہ دین سے بیزاری کا باعث بن رہی ہے. بہت سے نوجوان ہیں جو دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے اس کا ذمہ دار کون ہے ان کو دور کرنے کا؟ اس سوال کو اس طرح لیں کہ لوگ جو کہ لاجیکل سوچتے ہیں اور اسلام کی طرف سے لاجیکل آنسرنگ نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے بھی مایوس ہو رہی ہے. دیکھیں، نوجوان جو ہیں وہ ڈائریکشن لیس ہیں. اچھا، پھر والدین کا اس کے اندر بڑا اہم کردار ہے، اور وہ یہ کردار ہے کہ دینی تربیت کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. والدین بچے کو پڑھاتے ہیں اور ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پیسے کمانے والی مشین بن جائے. وہ نیک متقی پرہیزگار بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. کتنے والدین ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جن کو اس سے بھی کنسرن ہے کہ اس کے اتنی پرسنٹ نمبر آئے ہیں اور ساتھ وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے. کوئی والدین نہیں. آپ 10% بھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے. جب آپ کی ترجیحات ہی بدل جائیں گی، آپ کا کنسرن ہی نہیں ہے کہ کوئی بچہ نیک اور صالح اور نمازی بنتا ہے کہ نہیں بنتا، تو وہ کیوں بنے گا؟ تو ایک کے لیے آپ سٹرگل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایریا آپ کو پروڈکشن دے گا. دوسرے کی طرف آپ کی سٹرگل نہیں ہے، وہ ایریا آپ کو پروڈکشن نہیں دے گا. نتیجتاً یہ لوگ جب بڑے ہوں گے، مادیت میں مادی ذہن کے ساتھ اور مادی قدروں کے ساتھ جب یہ بڑے ہوں گے، میٹیریلزم کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ مال مال مال، لذات کا حصول، جائز یا ناجائز طریقے سے لذات، عیاشی فحاشی، یہ سب کچھ کریں گے. کرتے کرتے ایک وقت آئے گا یہ سب سے ان کا دل بھر جائے گا اور یہ مایوسی کی طرف چلے جائیں گے. سمجھ آئیے؟ ایک طبقہ تو وہ ہے جو بالکل ہی ڈائریکشن، اسے یہی نہیں پتا انہوں نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک طبقہ یہ ہے جو کرتا ہے تو اس نے یہ والا کام کرنا ہے. تو یہ دونوں طبقے الٹیمیٹلی مایوسی کا شکار ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کو ڈائریکشن دی جائے. ڈائریکشن یہ دی جائے، کیریئر کونسلنگ ہمارے ہاں نہیں ہے. ایک بندہ ساری عمر ایک تعلیم حاصل کرتا ہے اور پچھلی عمر میں جا کے اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے تو فلاں کام کرنا تھا. ہمارے ہاں کئی ایسے فضلاء ہیں جو اپنا 8-10 سال درس نظامی کر کے اب وہ ٹریفک وارڈن لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. بندہ حیران ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پولیس کی جاب کرنی تھی تو آپ کوئی اور تعلیم، متعلقہ تعلیم حاصل کر لیتے، ٹھیک ہے. یعنی آپ کو 10 سال درس نظامی کے دورانیے میں پتہ ہی نہیں لگا کہ آپ اس کے لیے نہیں بنے، اس کام کے لیے نہیں بنے، اور آپ کرتے رہے. اسی طرح دوسرا لے لیں، سمجھ آئیے. تو لہٰذا سب سے پہلے اپنی صلاحیتوں کا ادراک کرنا چاہیے. جب تک آپ صلاحیتوں کا ادراک نہیں کرتے، اس وقت تک آپ اپنی لائف کا تعین ہی نہیں کر سکتے. اپنی لائن کا تعین، جب آپ لائن کا تعین کر لیتے ہیں، پھر اگلا معاملہ آتا ہے کہ آپ اپنی اس اہلیت پر جس کے لیے بنائے گئے ہیں کتنا انویسٹ کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی ریاضت کر رہے ہیں. اگر آپ اس میں رہیں گے جو کمفرٹیبل زون ہوتا ہے تو آپ کبھی بھی گرو نہیں کریں گے. کمفرٹیبل زون سے نکلیں گے تو آپ جتنا گرو کر سکیں گے اتنا رزلٹ ملے گا. پھر اس کے اندر جب آپ اپنی صلاحیت کا ادراک کر کے گرو کرنا شروع کریں گے تو پہلا فیز ہوتا ہے مزاحمت کا، اور آپ خود بیزاری کا شکار رہتے ہیں. آپ کو لیکن استقامت کے ساتھ اس سے گزرنا ہے. آپ کمیٹڈ تب ہوتے ہیں جب انسان کی فطرت ہے نا، جب وہ نتائج دیکھتا ہے تو وہ اس فیلڈ میں کمیٹڈ ہو جاتا ہے. سمجھ آئیے؟ تو جب تک نتائج نہ آئیں، پھر آپ کے پاس ایک خود سے ڈرائیونگ فورس، نتائج آپ کو ڈرائیو کرتے ہیں، ڈرائیونگ فورس بن جاتی ہے. استقامت نتائج آنے سے پہلے تک ہوتی ہے. اس وقت آپ نے استقامت سے چلنا ہوتا ہے اس امید پر کہ نتائج آئیں گے جو میں جیت و جہد کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا لائن کا تعین نمبر 1. پھر لائن کے اور گول کے تعین کے بعد اس کے لیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ نمبر 2. پھر اس کے بعد اپنی صلاحیتوں پر انویسٹمنٹ نمبر 3. اور نمبر 4 پھر استقامت کے ساتھ نتائج آنے تک کوشش. یہ 4 سٹیپس چلیں گے آپ تو آپ زندگی میں کامیابی کی طرف بڑھیں گے، ورنہ آپ ایک ناکام انسان رہیں گے.